بنیادی مقدمے جو مذہب کے ہیں، اگر اس پر آپ تفصیلی بحث کر لیں تو میں بھی بیان کر دوں گا وہ کیا ہے. یعنی ساری مذہبیت جو کچھ میری مذہبیت، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ مذہب کی تاریخ جب زیر بحث آئے گی تو میں یہ عرض کروں گا کہ مذہب کیسے پیدا ہوتا ہے. مذاہب وہ بھی ہیں جو انسان نے پیدا کیے ہیں، لیکن میرا مذہبی احساس جو فوری طور پر ریلیٹ کر جاتا ہے پیغمبروں کے دیے ہوئے مذہب سے، پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیم سے، وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے ظرف بنا دیا ہے کہ وہ جب ڈالنا چاہتے ہیں اس میں اپنے جام سے کچھ تو میں لپک قبول کرتا ہوں. وہ کیا چیز کیا ہے میرے اندر؟ ایک الجھن ہے جو پہلے بھی زیر بحث آئی تھی. وہ آپ جب تک میرے اندر سے وہ ظرف نہیں توڑ دیں گے نا، میرے اندر سے مراد انسان کے اندر، جب آپ ظرف کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بس اس کے بعد میں اڑیل دوں گا جو کچھ باہر سے آئے گا. مصیبت یہ ہے کہ میرے مخلوق ہونے کے احساس اس شدت کے ساتھ میرے اندر جاگزیں ہے کہ جس وقت مجھ سے یہ کوئی گفتگو کرے گا کہ تمہارے مخلوق ہونے کی گتھی ایسے سلجھ سکتی ہے، وہ کوئی سائنسدان بات کر کے دیکھ لے، میں فوری طور پر کان کھڑے کر لوں گا، میں لپک پڑوں گا، میں اس کی بات سنوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ظرف میرے اندر موجود ہے. اب آپ نے ڈالنا ہے کچھ اس میں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظرف موجود ہے. اسی طرح میرا اخلاقی احساس سوال پیدا کرتا چلا جاتا ہے. چیزیں اچھی یا بری ہیں تو نتائج یکساں نہیں ہونے چاہیے، چیزیں اچھی یا بری ہیں تو نتائج یکساں نہیں ہونے چاہیے. نتائج یکساں نہیں ہونے چاہیے تو بس اب پرابلم پیدا ہو گیا. نتائج یکساں ہو رہے ہیں نا، کچھ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے، تو اس سے در حقیقت وہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے جس کے بعد جب کوئی آ کے بتاتا ہے کہ نہیں یہ نتائج اچھے یا برے جو ہیں ان کا نتیجہ خیز ہونا تو عقل مانتی ہے، لیکن یہ اصل میں نئے نئے جنم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. تو اب یہ بات غلط ہے، یہ صحیح زیر بحث نہیں، اس کا ظرف میرے اندر موجود ہے، میں قبول کروں گا اسے. وہ عقلی استدلال سے اس کی غلطی آپ واضح کر دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تناسخ کا پورا فلسفہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کرے تو میں قبولیت کے لیے لپکوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ داعیات میرے اندر موجود ہیں. یہ جو داعیات آپ نے بتائے ہیں، یہ جو دو احساس یا بنیادی مقدمات بتائے ہیں، ایک مخلوق ہونا اور دوسرا خیر و شر کا احساس، یعنی اصل میں مذہب میرے لیے ریلیونٹ یہاں سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مذہب یہاں سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے مذہب مسئلہ یہاں سے یہی ریلیونس میتھولوجی میں بھی تھی، وہاں پہ بھی یہی دونوں احساس کارگر تھے. وہاں پہ بھی مخلوق ہونے کا احساس اور خیر اور شر کا احساس موجود تھا، اور اسی پہ ساری میتھولوجی ڈیولپ ہو رہی تھی. تو آپ مذہب کے مقدمات کو یہ اساطیر سے الگ کس طرح کریں گے؟ یہ تو بات کا مسئلہ کیسے الگ کریں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے اندر وہ چیز موجود ہے کہ کوئی میتھولوجی بھی آپ بنا کر رہیں گے تو اسی وجہ سے میرے لیے قابل اعتنا ہو جائے گی کہ میں ان احساسات سے مالا مال ہوں. اس وقت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو کمزوری کا احساس کر رہا ہوں کہ باہر سے آنے والی کوئی چیز بھی اس وقت تک میرے ساتھ اپنا تعلق پیدا نہیں کر سکتی، ریلیونس پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے محکم ترین بنیادی داعیات میرے اندر موجود نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے سر کہ یہ کمزوری کو آپ انسان کی کمزوری کہہ لیں یا اس کی خواہشات کا زیادہ ہونا لیکن کیپیبلٹیز کا، اسکلز کا کم ہونا، اس چیز کو ہم خالق اور مخلوق والے احساس کی طرح سے تعبیر کرتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ہم پرندوں کو اڑتا تو دیکھتا ہے انسان لیکن اڑ نہیں پاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اڑنے والا کسی نے بنایا اور مجھے زمین پہ چلنے والا کسی نے بنایا ہے. کسی نے بنایا تو مورٹیلٹی یا ڈیتھ کے ایکسپیرینس سے زیر بحث نہیں، کسی نے بنایا. ابھی تو میرے احساس کی یہ طاقت ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے سوچنے پہ کہ میں مخلوق ہوں. یعنی میرے خلق کا مقدمہ اگر میرے اندر سے حل ہو جائے تو بس بات ختم ہو گئی. تو میں تو صرف ابھی گزارش کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر وہ ظرف کیسے پیدا ہوا ہے جس میں اب ساقی نے کوئی جام آ کے تاریخ میں پیچھے جا کے اس ظرف کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ کو. اگر آپ کا یہ اگر مقدمہ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے پیچھے لے جا کے تاریخ میں دکھائیں کہ دیکھیں انسان آج سے ہزاروں سال پہلے اسی ظرف کے ساتھ موجود تھے اور یہ معاملات ایسے ہوتے رہے. کیونکہ اگر ایسا تھا تو بہت سارے دوسرے مذاہب جو ہیں جن کے اندر نہ خدا کی بحث ہے نہ خیر و شر کے معاملات ہیں، صرف کوئی ایک خاص تصوف پایا جاتا ہے بس. یعنی وہاں پہ یہ وہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اور سائنس کا بنیادی مقدمہ ہے کہ اینیمزم جو ہے ضرور بحث کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بالکل ہی دوسری چیز کو مذہب کا نام دے دیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی میں تو اس مذہب کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے. اگر کسی مذہب میں انسان کے اس بنیادی مسئلے کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی اور میرے اخلاقی احساس کا جواب نہیں دیا گیا تو مذہب کی تاریخ پر پورا کیسے اترے گا؟
وہ کوئی میتھولوجی ہو سکتی ہے, کوئی شاعری ہو سکتی ہے, وہ انسان کی کسی اور خواہش کا ظہور ہو سکتا ہے. میرے لیے تو مذہب, اگر میرے یہ دونوں معاملات آپ ختم کر دیں, یعنی آج تو آپ ایک بڑے مقام پر کھڑے ہیں نا, اس لیے کہ آپ نے ایک ایسا علم بہت ترقی دے کر اس مقام پر پہنچا دیا, یہاں بڑے بڑے مقدمات حل ہو گئے ہیں, کائنات میں بے شمار چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. میں تو اسی مقام پر کھڑا ہوں بحیثیت انسان, اس لیے کہ نہ میرا یہ معاملہ حل ہوا ہے اور نہ میرے اخلاقی شعور کے سارے سوالوں کا جواب ملا ہے. اچھا آپ کہیں گے سارے سوالوں کا جواب نہیں ملا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, بنیادی کا نہیں مل رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال جو پیدا ہوئے ہیں, یہ سوال اصل میں باطن کے سوالات نہیں تھے, یہ سوال ایک تاریخی تسلسل کے سوال ہیں. بہت اچھی بات ہے, تو آپ کو بتانا چاہیے مجھے یہ فلاں تاریخ سے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, پھر تاریخ میں کیوں جاؤں, یہ تو آپ کو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بحیثیت انسان آج کھڑا ہوں, میں جتنے میرے پاس ماضی کی معلومات ہیں ان کی بنیاد پر انسان کی تاریخ جب پڑھتا ہوں تو ان میں کسی جگہ مجھے اس کا خلا نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں تھا تو آپ پھر متعین طور پر بتائیے, اور دیکھیے کہانی نہ بیان کیجیے گا, اسطورہ نہ سنائیے گا, پھر اس کو واقعی ایک علمی حقیقت کے طور پر ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج فلاں تاریخ کو 10 بجے صبح اخلاقی احساس پیدا ہو گیا. نہیں, اس میں یہ ہے نا سر کہ دیکھیے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اندر کا داعیہ ہے, اور میرے سے مراد انسان جی انسان کے یعنی باطن کا داعیہ ہے, اور اس کی مینیفسٹیشن جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے طور پر ہوتی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں, یعنی میرے مخلوق ہونے کا احساس یہ ایک الگ احساس ہے. یہ احساس اصل میں اس عقلی مقدمے کو پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے اب اپنے خالق کو تلاش کرنا ہے. جی, مخلوق کے جو ہے اس کی مینیفسٹیشن میں یوں عرض کروں گا کہ اس کی مینیفسٹیشن جو ہوتی ہے حاکم محکوم کی صورت میں ہوتی ہے. یعنی اس کے ساتھ جو جڑا ہوا احساس ہے وہ یہ ہے کہ مذہب مجھے لازماً سرویلٹی کا, ہیوملٹی کا ایک جو ہے نا وہ تاثر اور وہ ایک احساس میرے اندر ابھارتے, اور وہ میرے اندر ہونا چاہیے. یہاں آپ اصل میں آرگنائزڈ ریلیجنز جو ہے نا, مختلف مذہب جو بن گئے ہیں, اب آپ ان کے مقدمات پیش کر رہے ہیں. اصل میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی نا, کہ اس کی جسٹیفیکیشن کہاں سے لیں گے ہم؟ جسٹیفیکیشن آپ کو اس کی کرنے کا تو مرحلہ نہیں آیا کہ کون سا مذہب کی کون سی تعبیر, جو مذاہب اس وقت موجود ہے کیا ماضی کا کوئی مذہب, کیا مستقبل کا کوئی مذہب. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ بحیثیت انسان بات کریں گے تو پہلے آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کہاں سے مجبور ہوں مذہبی بحث کروں, مذہب کے مقدمے کو حل کروں. وہ میرے لیے مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہ مسئلہ میرے لیے یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اور جو مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے اصل میں وہی مسئلہ ہے کہ جو کوئی میتھولوجی پیش کرنے والا اگر حل کر دے گا مطلب یہ نہیں کہ حل میرے لیے ہو گیا, وہ اس کا کوئی حل پیش کر دے گا اپنے دور اپنے وقت کے لیے. کوئی پیغمبر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ بات کر دے گا, تو میرے متوجہ ہونے کا باعث یہ چیز ہوتی ہے. کوئی بھی شخص آئے, اچھا سائنس بھی جب اس مسئلے پر گفتگو کرتی ہے سب سے بڑی خبر بن جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت میرے اخلاقی احساس کے پیدا ہونے پر گفتگو کی جائے گی, یا مجھے بتایا جائے گا یہ کیسے پیدا ہوتا ہے, یا یہ بتایا جائے گا کہ اس کے مقدمات کی نوعیت کیا ہے, اس میں ہر آنے والا انکشاف دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوگی. یہی صورتحال میرے مخلوق ہونے کے احساس کی ہے. میں اصل میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کافی عرصے سے اس لیے متوجہ نہیں ہو رہا کہ کوئی نئی خبر آئی نہیں. یعنی ایک بے بسی اور عجز کا احساس ہے کہ کوئی نئی خبر نہیں آئی, لیکن ادھر اگر کوئی نئی خبر آ جائے تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے, ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی, صرف یہی خبر ہوگی جس پر سب کان لگا کے سنیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا سوال یہی ہے, سب سے بڑا داعیہ یہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. سر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوال ہزاروں سالوں سے گھوم کے واپس آتا رہا ہمارے سامنے. اگر یہ سوال ہزاروں سالوں سے نہ سامنے آئے تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں. آپ تو کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا کبھی. یہ تو آپ نے میرے مقدمے تاریخی تسلسل سے پیدا ہوا. میں یہ بات مان رہا ہوں کہ یہ تاریخی تسلسل سے تاریخی تسلسل کا جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اصل میں آپ کو بتانا پڑے گا پھر کہ یہ تاریخ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اس میں یہاں دیکھیے یہ چیز موجود نہیں ہے, یہ اس کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا ہے, یہاں آ کے یہ پیدائش مکمل ہو گئی ہے, 9 ماہ کے بعد بچہ میری آغوش میں آ گیا ہے. لیکن مسئلہ تو یہ تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا. میں معلوم تاریخ سے باہر جا کے گفتگو نہیں کر سکتا. میرے پاس جو معلوم تاریخ ہے, تو نامعلوم تاریخ پہ مقدمہ بھی قائم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ میں تو اگر تاریخ پہ گفتگو کروں گا تو اپنے علم کی حد تک کروں گا نا, اس سے ماورا میں کیسے چلا جاؤں. یہ تو ایک اور بے بسی ہے میری اس کی, یعنی اس کے بعد تو میرے آپ کے درمیان گفتگو نہیں ہو سکتی. ہماری تو گفتگو ہی بے بسی سے شروع ہوئی تھی.
میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ذرائع علم ہیں جن کے اندر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس لیے بات آپ کے مذہبی سوالات سے اس جانب مڑ گئی تھی کہ پہلے یہ دیکھیے کہ میری تحدیدات کیا ہیں, میری بحیثیت انسان اور میرے ذرائع علم کیا ہیں. تو اب تک کی ساری گفتگو پھر وہیں آ کر رک گئی کہ ہمارے ذرائع علم کیا ہے, یا تجربے اور مشاہدے سے آپ کوئی بات مجھے بتائیں گے, یا اس تجربے اور مشاہدے پر کوئی عقلی استنباط کیا جا رہا ہوگا جس میں میں اور آپ مشترک ہیں, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ استنباط ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, یا کسی تاریخی واقعے کی خبر دیں گے مجھے. اس کے سوا اگر کوئی ذریعہ علم وجود میں آ گیا ہے تو ضرور گفتگو کیجئے. اب یہ میرے ذرائع علم ہیں بحیثیت انسان, میں اپنے ذرائع علم سے ماورا ہو کر گفتگو کرنے کا دعویٰ نہیں رکھتا, آپ حضرات رکھتے ہیں. پیش فرمائیے.